جو ہم ہیں وہ اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کے عطا سے ہے، اللہ کے تخلیق سے ہے. اور ایک بندے کی ذمہ داری ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنات اور انسانوں کو میں نے پیدا ہی کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. اللہ فرماتا ہے کہ میں میری عبادت کرنے کے لیے ہی تو یہ کائنات کو پیدا فرمایا ہے. تو ہر مسلمان، ہر وہ شخص جو اب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کو راضی کرے. اب ہم کو کیا پتا ہے، ہم کو کہاں سے پتا چلا کہ اللہ ایک ہے یا اللہ دو ہے یا اللہ چار ہے، اللہ 1000 ہے؟ ہم کو کیا معلوم؟ خالق کتنے ہیں ہم کو کیسے پتا؟ خالق کیا چاہتا ہے، ہم کو پیدا کرنے والا ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ ہم کو کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ تو یہ پتا بتانے والی ذات صرف ایک ذات ہے، جن کو آپ اور ہم سب کہتے ہیں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک ہی تو ہے جو ہر غیب ہم کو بتا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سے یہ نمازیں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہم سے روزے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ انسانی حقوق چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے عدل چاہتا ہے، سچ چاہتا ہے، انصاف چاہتا ہے. جو کچھ آج ہم انسان بنے کھڑے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ایک ہیومن ویلیوز ہے، ہمارے پاس ایک انسانی اقدار، ہمارے پاس اگر القیم الانسانیہ اگر آج ہمارے پاس ہے تو اس کے وہ ذریعہ کیا ہے؟ بس وہ ایک ہی ذریعہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتنا تو عادت ہو گئی ہے نا، جب سرکار کا نام سنتے ہیں تو کیسے کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ. الحمدللہ یہ اعتکاف کی تربیت ہے الحمدللہ، کہ سرکار کا جب مکمل نام سنتے ہیں تو پھر آواز سے درود شریف، اس سے درود شریف بھی محفل میں چلتے رہتی ہے. بہرحال ہمارا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس آج ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، ورنہ ہم کو کیا پتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ہم کو تو کچھ نہیں پتا ہے. ہم کو نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے خوش ہوتا ہے. جو ہم کو پتا چلا ہے، جو ہمارا یعنی جو کچھ ہماری ہدایت ہے، جو کچھ ہمارا ایمان ہے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے سے ہے. افسوس ہوتا ہے ان کم عقل لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ سرکار کو یہ غیب نہیں معلوم ہے. تصور کریں نا کتنا عجیب ہے، کتنے ان کے دماغوں پر مٹی پڑی ہوئی ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر جو ایمان ہے وہ غیب ہے. اللہ غیب ہے، ہم اللہ کو دیکھے نہیں، ہم اللہ کو سنے نہیں، ہم اللہ کو جانتے نہیں براہ راست. جو کچھ اللہ پر ہمارا ایمان ہے وہ زبان مصطفیٰ سے سن کر ہے، جو سرکار نے فرمایا وہی ہمارا ایمان ہے. جی قرآن اللہ کا کلام ہے بھئی، یہ بھی کتاب ہے وہ بھی کتاب ہے، 50 ہزاروں لاکھوں کروڑوں کتاب زمین پر رکھے ہوئے، لیکن ایک کتاب کو آپ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قرآن کریم ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. کیسے کہہ رہے ہیں؟ کس نے بتایا؟ آپ کیا اللہ تعالیٰ سے ملے تھے کیا؟ آپ کو لیٹر آیا تھا کیا؟ نہیں، ہم کو کچھ نہیں پتا. ہم کو صرف ایک بات معلوم ہے کہ اللہ کے غیب کو ایک شخص جانتا ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے بتایا ہے. ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارا فرشتوں پر ایمان، ہمارا آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان. ارے جتنے انبیاء گزرے ہیں اگر ہم ان سب کو نبی اور رسول مانتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے سے جو انسانی اقدار، جو انصاف ہم کو عطا کیا گیا ہے، جو تربیت جو اجتماعی تربیت ہوئی ہے، سیاسی تربیت ہوئی ہے، معاشی تربیت ہوئی ہے، مذہبی تربیت ہوئی ہے، جو کچھ ہم کو ملا ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے، جو انہوں نے اللہ سے لے کر ہم کو سکھایا ہے، ہم کو بتایا ہے. پھر بھی عجب بات ہے کہ لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا، کہتے ہیں کہ سرکار کو ہی غیب نہیں معلوم. سرکار کو نہیں معلوم تو پھر تیرا ایمان غیب پہ بچا ہی کہاں؟ اگر تو ایمان غیب پر رکھ رہا ہے تو وہ غیب بتانے والی ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ